اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے مقام قبولیت۔ بچوں، ہم اس کی پریویس لیکچر میں جو ہے سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں اور اس کے ہم سوالات جو ہیں 1 سے لے کے 4 تک بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے سوال نمبر 5، 6 اور 7 یعنی 5 سے لے کے 7 سوالات آج ہم نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، مکہ مکرمہ پہنچ کر مصنف کو کس دشواری کا سامنا تھا؟ تو اس کا جواب ہے وہ مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل کا راستہ نہیں جانتے تھے، یعنی مصنف جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کیونکہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے اپنے ہوٹل جانا تھا، لیکن ان کے ماموں جو تھے، ان کے ماموں عظیم صاحب جو تھے جو جدہ میں رہتے تھے، وہ ان کو پہلے اپنے گھر لے گئے، تو اس وجہ سے وہ ایجنٹ کے ساتھ نہ جا سکے۔ اگر وہ ایجنٹ کے ساتھ جاتے تو وہ انہیں ان کے ہوٹل پہنچا دیتا، لیکن وہ پہلے اپنے ماموں کے گھر گئے۔ اس کے بعد انہیں یہ دشواری سامنے تھی کہ اب وہ اپنے ہوٹل کیسے تلاش کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل کا راستہ نہیں جانتے تھے، تو انہیں اس دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 6 ہے، سفر نامہ پڑھ کر آپ نے اہل عرب کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ تو اس کا جواب ہے اہل عرب خوش اخلاق اور مہمان نواز تھے، یعنی عموماً جو ہے وہ اہل عرب کے بارے میں، یعنی عرب کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو حجاج اور عازمین لوگ ہیں جو عمرے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے یا کہ دوسرے ممالک سے، تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن اس سفر نامے کو پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے مصنف اور ان کی والدہ کو ویلکم بولتے ہیں، خاموشی سے ہی وہ ان کے ساتھ مطلب ویٹر کو ان کے لیے جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس لانے کا بولتے ہیں تاکہ ان کو پیش کریں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں حج کے عمرے کے لیے، تو وہ ان کو جو ہے وہ ان کو آگے سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ تو اس کا جواب ہوا اہل عرب خوش اخلاق اور مہمان نواز تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، مصنف نے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی کیا دعا مانگی اور وہ کیسے قبول ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے مصنف نے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد یہ دعا مانگی کہ ان کو ہوٹل آسانی سے مل جائے۔ اس کے بعد وہ آرام سے اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ وہ دعا کیا خوب قبول ہوئی تھی، یعنی مصنف نے وہاں پر اور بھی بہت سی دعائیں مانگی تھیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بھی تھا ان کے دل میں کہ یہاں پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے جو دعائیں مانگی ان کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہوٹل جو ہے وہ آسانی سے پہنچا دے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں مکہ مکرمہ جیسے اتنے بڑے شہر میں کہ جہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ ایک ہی نام کے کئی سارے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، تو انہیں اس پریشانی کا سامنا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے ہوٹل پہنچیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو جس ہوٹل کا ہم نے پے کر چکے ہیں، اپنا جو ہے وہ رومز بک کروا چکے ہیں، وہ کون سا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ ان کو ان کا ہوٹل جو ہے وہ آسانی سے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا فوراً قبول کی تھی اور وہ بہت ہی آسانی سے، انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی، بہت زیادہ مشکل نہیں اٹھانی پڑی، اور وہ جو ہے وہ بہت ہی جلدی اپنے ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ جب وہ کھانے والے ریسٹورنٹ جو معتم بلال تھا وہاں پر جاتے ہیں تو ان سے جب پوچھتے ہیں اپنے ہوٹل کے بارے میں تو وہ انہیں آسانی سے ان کا پتہ بتا دیتے ہیں اور وہ پاس قریب میں ہی ہوتا ہے اور وہ جلدی اپنے ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیا خوب قبول کی تھی فوراً کہ وہ اپنے ہوٹل جو تھے وہ آسانی سے پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا جواب یاد کرنا ہے کہ مصنف نے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد یہ دعا مانگی کہ ان کو ان کا ہوٹل آسانی سے مل جائے۔ اس کے بعد وہ آرام سے اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ وہ دعا کیا خوب قبول ہوئی تھی۔ جی بچوں، اب آپ نے جو جماعت کے کام میں سوال لکھے ہیں
سوال نمبر 5، 6 اور 7، یہ سوال آپ نے جماعت کے کام میں لکھنے ہیں اور گھر کے کام میں آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ جو آپ کو جماعت کے کام میں لکھوائے گئے ہیں 3 سوالات، یہ آپ نے گھر کے کام میں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں رپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ 3 سوالات جماعت کے کام میں لکھنے ہیں اور گھر کے کام میں آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔